بس اب جس طرح ماشاءاللہ آپ نے یہ شروع کی گفتگو سنی ہے نا، اپنا پورا بیان ایسے سننا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور ایک اچھے پیرائے میں گفتگو کے گلدستے کو سجا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ مہکتے رہیں اور انشاءاللہ سدا ہی مہکتے رہیں۔ بس ابھی خاموشی بالکل، صرف گفتگو سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومأوانا وملجانا وطبيبنا وطبيب قلبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدرنا وطبيب صدورنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب وجهنا وطبيب وجوهنا وطبيب جسمنا وطبيب أجسامنا وطبيب بدننا وطبيب أبداننا وطبيب صدرنا وطبيب صدورنا وطبيب جسدنا وطبيب أجسادنا وطبيب أمنا وطبيب أبينا وطبيب أولادنا وطبيب كلنا وعطرتنا وعشيرتنا وطبيبنا ومولانا ومأوانا ومنجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولاده وعطرته وعشيرته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں اور آپ نے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بچوں کا خمس وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے سلیقے سے با ادب طریقے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا دعا مدینہ ہے
قدرت خدا کی کہ میں چپ ہی نہیں ہو رہا، میں اس سے بولا نہیں جاتا. یہ عجیب ہی بات ہے. سرکار کی محفل کئی کرم ہے، آپ کو سے بتا رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا. جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے باتیں کر لیتے ہیں. ان محافل میں جو نا جس لیے آئے ہیں بس وہی کام کریں اور دوسرا کوئی کام نہیں. سنیں بس توجہ کے ساتھ. آپ سننے آئے ہیں، ہمارا بولنے کی ڈیوٹی لگا دی گئی، ہم بول رہے ہیں، آپ سنیں اور کوئی دوسری بات نہیں. بس انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. عزیزان محترم، رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے، بادشاہت صرف اللہ کے لیے. مالک الملک کون ہے؟ صرف اللہ. بول دیجئے کون؟ اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے. مولا کیا بتاؤں؟ اللہم مالک الملک، کہ سارے جہانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ فقط رب ذوالجلال. ہاں اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. سوال پیدا ہو گیا، وہ تو بادشاہ ہے، کیا کسی کو بادشاہت عطا بھی فرماتا ہے؟ کسی کو بادشاہ بناتا بھی ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں لو. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. ہاں حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، پر وہ رب جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرما دیتا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. مولا کس کو بادشاہ بنایا؟ مولا نے بادشاہت کس کو عطا فرمائی؟ تو قربان جاؤ، حدیث کا مطالعہ کیا تو بخاری شریف کی حدیث سامنے آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران فی الارض. حضور نے فرمایا ایسا کوئی نبی نہیں ہے اللہ نے جسے 2 وزیر زمینوں میں عطا نہ کیے ہوں اور 2 وزیر آسمانوں میں. یعنی ہر نبی کے 2 وزیر زمینوں میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. او بھائی وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولو نا یار. دنیا کا جو بادشاہ ہوگا نا اس کا ایک ہی وزیر ہوگا. تاریخ اٹھا کر لیتے ہیں. دنیا کا جو بادشاہ ہوگا اس کا ایک ہی وزیر ہوگا. لیکن یہ جو دنیا اور آخرت سارے جہانوں کی بادشاہت ہے نا، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے. رب جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. مولا تو نے کس کو بنایا؟ حضور نے فرمایا ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض. ارے کوئی نبی ایسا گزرا ہی نہیں جسے رب ذوالجلال نے 2 وزیر آسمانوں میں نہ عطا فرمائے ہو اور 2 وزیر زمینوں میں عطا نہ فرمائے ہو. یہ نبوت کا خاصہ ہے کہ بادشاہت بھی دی اور پھر 1 یا 2 وزیر نہیں، بولو یار 4 وزیر عطا فرمائے. 4 وزیر. اور سنو جی، یہ انبیاء کی شان ہے. لوگ بادشاہ بنتے ہیں ایک مخصوص ٹکڑے کے، ایک مخصوص حصے کے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے محبوب نے فرمایا نبی وہ بادشاہ ہوتا ہے جسے فقط زمینی بادشاہت نہیں ملتی، فقط دنیا کی بادشاہت نہیں ملتی. رب ذوالجلال اسے زمینی بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے، آسمانی بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے. من اہل السماء ومن اہل الارض. نبی تو وہ ہوتا ہے جو زمین کا بھی بادشاہ ہوتا ہے اور آسمان کا بھی بادشاہ ہوتا ہے.
تو یارو مجھے پھر کہنے دو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات زمینوں سے آسمانوں کی طرف گئے، زمین سے آسمان کی طرف گئے تو کسی غیر علاقے میں نہیں گئے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمانوں پر تشریف لے گئے وہ اپنی سلطنت کے ایک صوبے کے اندر تشریف لے گئے۔ تو پھر حضور علاقہ غیر میں نہیں گئے نا یار، حضور اپنی سلطنت کے ایک حصے میں گئے، کیونکہ باقی انبیاء کی بات تو سبحان اللہ، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تو پھر ہر چیز نرالی سے نرالی، انبیاء کے پاس بھی نرالا تھا کام، لیکن جو حضور کو دیا وہ پھر نرالے سے نرالا ہے۔ جو معجزات باقی انبیاء کو عطا فرمائے رب ذوالجلال نے وہ سارے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ کئی اور عطا فرمائے، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک قرآن کہتا ہے رب نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو یہاں نوازشوں کی بھی بات ہی کچھ اور، تو انبیاء کی شان ہے کہ رب ذوالجلال انہیں زمین کا بھی بادشاہ بناتا ہے، آسمان کی بھی بادشاہت عطا فرماتا ہے، وزیر ایک نہیں بلکہ 4 عطا فرماتا ہے، زمینوں کی بھی بادشاہت دے کر 2 وزیر زمین کی عطا فرماتا ہے اور 2 وزیر آسمانوں کی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ زمینی بادشاہ بھی ہیں آسمانی بھی ہیں، باقی انبیاء کے بارے میں کیا پوچھیں؟ آپ حضور فرما دیجئے آپ کے زمینی وزیر کون سے ہیں اور آسمانی وزیر کون سے ہیں؟ قربان جاؤں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ حضور نے فرمایا سنو، پھر اگر بات پوچھیے تو سنو، رب ذوالجلال نے جو مجھے آسمانی 2 وزیر عطا فرمائے ان میں سے ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور جو زمینی 2 مجھے وزیر عطا فرمائے ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ یہ تو وہ بات کر رہا ہوں جو باقی انبیاء کو بھی دیے، 2 زمینی 2 آسمانی۔ آج ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آج طبرانی شریف کی حدیث، حضور نے طبرانی شریف کے اندر فرمایا میں وہ نبی ہوں، باقی انبیاء کو رب ذوالجلال نے 7 کل وزراء عطا فرمائے اور میں وہ نبی ہوں کہ رب نے مجھے دگنے عطا فرمائے، یعنی میرے حصے میں 7 وزیر نہیں، فرمایا میرے حصے میں رب نے 14 وزیر رکھے ہیں۔ اور وہ وزیر کیسے ہیں؟ فرمایا وہ نجبا بھی ہوں گے، رفقا بھی ہوں گے اور میرے وزراء بھی ہوں گے۔ یعنی حضور کو خاص طور پر رب ذوالجلال نے 14 وزیر عطا فرمائے۔ اچھا مزے کی بات، اب حدیث پڑھنا، حدیث پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، حدیث کے لیے درد بھی ہونا ضروری ہے، حدیث پڑھنے کے لیے وہ آنکھ بھی ہونی ضروری ہے، بخاری خاص طور پر پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، بخاری پڑھنے کے لیے وہ بخاری والا درد بھی چاہیے۔ میں آپ کو یہاں ایک روایت سنا کر، قصہ سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا تھا آپ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے، اتنے بڑے امام کہ آپ کی بخاری ہر طرف چلتی ہے اور نام ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے بڑی محنتیں کی۔ مطلب حضور کوئی ایک مثال، کوئی ایک بات، اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اس بخاری کی مقبولیت کے لیے کیا نہیں کیا کہ ایک روز میں بحری جہاز میں آ رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا جہاز میں، تو میرے پاس 1,00,000 درہم تھے۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم تھے۔ میں نے وہ گنے اور گننے کے بعد اپنے پاس جیب میں رکھ لیے، تو اچانک اسی بحری جہاز میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور چیخنے لگا، شور مچانے لگا، او میرے 1,00,000 درہم چوری ہو گئے، 1,00,000 درہم چوری ہو گئے۔ کہاں گئے؟ بولا یہ بخاری نے چوری کی۔ یہ بخاری، آپ تلاشی لے لو، بخاری نے چوری کی ہے، تلاشی لے لو۔ امام بخاری کو بلا لیا گیا، ہاں بھائی آپ نے اس شخص کے 1,00,000 درہم چوری کیے؟
آپ نے فرمایا نہیں. بولا اچھا تلاشی لیں گے آپ؟ تلاشی لے لیجیے. اب آپ بتائیں جب تلاشی لی ہوگی رکھے تو جیب میں ہی نا ہے جی. سچا کون ثابت ہوگا؟ دعوے دار، مدعی. اب جب امام بخاری کو قریب کیا گیا اور تلاشی لی گئی تو آپ کے پاس سے 1 لاکھ تو کیا کوئی 1 درہم بھی نہیں نکلا. کوئی 1 درہم بھی نہیں نکلا. اب جو مدعی تھا نا وہ شرمندہ بھی ہوا لیکن اس سے زیادہ حیران ہو گیا. یار میری آنکھوں کے سامنے تو ڈالے تھے ان کے پاس، وہ جگہ سے ہلے بھی نہیں، کہیں گئے بھی نہیں. وہ 1 لاکھ درہم کہاں چلے گئے؟ اب سوچ بچار میں تھا کہ یار موقع ملے تو چلو ساری باتیں ایک طرف پوچھو تو صحیح. حضرت وہ 1 لاکھ درہم کیے کیا، کہاں پھینک دیے، کہاں چلے گئے؟ جب کشتی رکی نا تو یہ گیا قریب، اتر گئے جہاز سے اور جا کر پوچھا حضور مانا کہ میں نے غلط کیا لیکن ایک سوال پھر میں آ رہا ہے، وہ 1 لاکھ درہم گئے کہاں؟ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے گنتے ہوئے دیکھا اور جیب میں رکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے تیری نیت کو اسی وقت بھانپ لیا تھا، اور جب تو نے شور مچانا شروع کیا اسی 1 لمحے میں نے وہ درہم نکال کے دریا میں ڈال دیے تھے. حضور 1 لاکھ درہم دریا میں ڈال دیے. حضور 1 لاکھ درہم تھے اس زمانے کے. 1 لاکھ کہ لاکھ کا لفظ کوئی سنتا تھا، حضور اتنے دریا میں ڈال دیے. حضور کیسے؟ کہا بخاری بننا اتنا آسان کام تو نہیں. تیرے دعویٰ کرنے سے اگر وہ میرے پاس سے نکل آتے تو لوگ تو یہ یقین نہ کرتے کہ امام بخاری کے اپنے، تو کہتے یار کوئی بات ہے تبھی تو اس نے دعویٰ کیا ہے. تو یار بخاری کو میں نے اس طرح سے بچایا ہے، اور آج بخاری اس لیے اتنی عام ہے کہ اس پر امام بخاری نے اپنی جان مال کی قربانیاں دے کر اس بخاری پر پہرا دیا ہے. اور پھر قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب مقبول مانی جاتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری شریف ہے. صحیح نا؟ تو حدیث پڑھنا عام آدمیوں کی بات ہی نہیں ہے. حدیث پڑھنا درد والوں کا کام ہے، حدیث پڑھنا عشق والوں کا کام ہے. اور بخاری پڑھنا اور کیا شعر ہے، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. جی ہاں، بخاری پڑھنے سے بخار آتا ہے. اگر دل میں درد نہ ہو تو بخاری نے تو الحمدللہ وہ کھول کے رکھ دیا. تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں حدیث درد والا پڑھے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کہہ کیا رہی ہے. اب سنیں جی، حضور نے فرمایا رب ذوالجلال نے باقی انبیاء کو 7 وزراء عطا فرمائے اور مجھے 14 وزیر عطا فرمائے. یہ حضور کا خاصہ تھا کہ 14. تو میں گنتی کرنے بیٹھ گیا، 14 تو نہیں بنتے. یہ آنکھ بھی ہر ایک درد والے کی ہے. میں نے کہا 14 تو نہیں بنتے. کیسے؟ کیونکہ حضور نے جو 14 نام گنوائے نا حدیث کے اندر وہ سارے کے سارے صحابہ ہیں. تو میں سوچے پڑ گیا پھر وہ جبرائیل اور میکائیل کہاں گئے؟ تو پتہ چلا 14 تو زمینی ہے. ارے وہ جو آسمانی ہے جو حضور خود کہہ گئے فَأَمَّا وَزِيرَ آیا من اہل السماء فَجِبْرَائِیلُ وَمِیکائیل. ارے جو میرے آسمانی 2 وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے. تو کتنے ہو گئے بھائی؟ ہیں جی 16. سمجھ آ گئی؟ حدیث پڑھ کے تو آدمی بولے 14 ہے بھائی، پر غور تو کر یہ 14 کے 14 نام حضور کے گنوائے. اور سنو، علی سے پوچھا، مولا علی سے آپ بتائیے کہ حضور کے 14 وزیر کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہا انا پھر کہا وہ ابنتی و ابنئی اور 2 میرے بیٹے حسن و حسین. کہا اور کہا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور بلال اور مقداد اور عمار اور حذیفہ. آپ گنواتے چلے گئے حتیٰ کہ 14 کی تعداد کو پورا کر دیا. تو سارے کے سارے 14 وہ تو زمینی تھے. تو پھر حضور کی وہ حدیث کہاں گئی؟ 2 زمینی ہیں 2 آسمانی ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو بھائی 14 نہیں ہوئے، کل گنتی کرو تو
16 ہو گئے. اور خدا کی قسم یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو 16 وزراء عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو مولا تو کسے بادشاہت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ بادشاہت دینے میں تو ہر نبی کو بادشاہ بنایا ہے، ہر نبی کو بادشاہ بنایا ہے کہ 2 وزیر زمینوں میں دے دیے، 2 آسمانوں میں. لیکن میرے محبوب کا خاصہ ہے کہ جب ہم نے اپنے نبی کو بادشاہ بنایا اور بادشاہت عطا فرمائی تو زمینی بھی عطا فرمائی، آسمانی بھی عطا فرمائی. یہ تو سب نبیوں کے لیے تھا، لیکن وزیر دینے کی بات آئی تو فقط زمینی وزیر ہم نے 14 اپنے محبوب کو عطا فرمائے، 2 آسمانی عطا فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یار یہ بتاؤ، جب بادشاہ بنا دیا تو بادشاہ کے پاس اختیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولو، ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہائے ہائے. تو اسی سے خود ثابت ہوتا ہے جب بادشاہ بنا دیے، بادشاہت عطا کر دی اور وزیر بھی اتنے دے دیے تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو بلکہ ہر نبی کو لامحالہ اختیار بھی عطا فرمایا. یہی سے حضور کے اختیارات بھی ثابت ہوتے ہیں. اور تم تو نبی کے اختیار کی بات کرتے ہو اور اس پر بحث کرتے ہو. اس حدیث سے تو ہر نبی کا اختیار ثابت ہوتا ہے جی. اس حدیث سے تو ہر نبی کا اختیار ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرمائے. خدا کی قسم میرا موضوع نہیں ہے اختیارات مصطفیٰ. اگر یہ میرا موضوع ہو نا اختیارات مصطفیٰ تو میں ناک و چنے چپا دوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیار نہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ حضور کو اختیارات کیا ملے اور کیسے ملے. مثال نہیں ہے اس کی جو اختیارات آقا کریم علیہ السلام کو عطا ہوئے. اختیارات میرے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرمایا. سنیں جی مسلم شریف کی حدیث. اور اس سے قبل میں ایک بات یہاں پر اور مسئلہ سمجھا کر چلوں. بادشاہ کون ہے؟ اللہ. بادشاہ کون؟ اللہ. لیکن جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. اور بتایا بھی حضور نے کہ ہر نبی بادشاہ ہے، کہ ہر نبی کے پاس وزیر ہے. تو یار یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اللہ بھی بادشاہ، نبی بھی بادشاہ. بولو نا، یہ شرک نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ کو نور مانو، نبی کو نور نہیں مانو. نبی کو نور کیوں نہیں مانو؟ کیونکہ اللہ نور ہے. اگر نبی کو نور کہیں گے تو شرک. پھر بادشاہ تو اللہ ہے، جب اللہ بادشاہ ہے تو نبی کو بادشاہ نہ مانو، کیونکہ نبی کو بادشاہ مانیں گے تو شرک، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے. جب اللہ بادشاہ ہوا تو نبی بادشاہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں جو سوال پیش کر رہا ہوں یہ اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. حضور غوث پاک کو غوث پاک نہ کہو. کیوں بھائی غوث کا مطلب تو ہوتا ہے مددگار، اور وہ اللہ ہے، یہ غوث نہیں ہو سکتے. تو یار تو بڑی بات ہے. اللہ کا تو ایک نام حافظ ہے. کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو حافظ بنتے ہیں پھر ان کو حافظ نہ کہو کہ اللہ حافظ. اور بندوں میں اگر حافظ کہہ دیا تو شرک ہے جی. ہمارے ہاں حکیم بھی ہیں. اللہ کا ایک نام تو حکیم ہے. ہمارے ہاں تو کتنے حکیم ہیں. اب حکیم بولنا شروع کر دیں گے تو شرک. تو سمجھو بات کو. اور لفظوں کے ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ ہو. اللہ بادشاہ ہے بغیر کسی کی عطا کے، بغیر کسی کی محتاجی کے، خود سے لامحدود بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت ہے. اور اگر اس کا نبی بادشاہ ہے تو وہ خود سے نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عطا سے ہے. جو ایک ذاتی ہوا جو رب ہے اور ایک عطائی ہوا جو نبی ہے، وہ اتنا بڑا فرق مجھے نظر نہیں آتا. اتنا بڑا فرق. تو میں نے کہا جب حدیث پر غور نہیں کیا جا سکتا تو قرآن پر کیسے غور ہو سکتا ہے جی؟ قرآن پر کیسے غور ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بہرحال مسلم شریف کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام رات کو پچھلے پہر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے. حضور علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے. حضرت ربیہ حضور کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کرتے تھے اور مسواک بھی پیش کرتے تھے. انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی بنائی ہوئی تھی کہ حضور جب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ حضور کی بارگاہ میں وضو کا پانی اور مسواک پیش کرتے ہیں. تو ایک دن حضور جب بیدار ہوئے نا، دریا رحمت جوش پہ تھا. قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کا دریا رحمت جوش پر تھا. جناب حضرت ربیہ نے حضور کی بارگاہ میں وضو کا پانی اور مسواک پیش کیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب ان سے وضو کا پانی اور مسواک لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا آج نواز دوں گا، جو مانگے گا آج عطا کروں گا. ہوتا نا 14ویں صدی کا ملا تو کھڑا ہو جاتا، حضور یہ کیسی شرک کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سے مانگو آقا، آپ سے مانگو، یہ تو آپ شرک کی دعوت دے رہے. مانگنا تو رب سے چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جی، یہی تو آیتیں سناتے ہیں. اور ہم لوگ ٹٹو لٹو جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اللہ ہی سے مانگو. اب بتاؤ حضور کہہ رہے ہیں سل یا ربیہ، اور لفظ بھی سل ہے، سوال کر، سوالی بن کر مانگ. سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ صحابی تھے جناب، صحابی ہیں جی، وہ عقیدے خراب والے لوگ نہیں تھے، وہ صحابی تھے. انہوں نے نہیں کہا حضور آپ سے کیوں مانگو، بلکہ حضور نے کہا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ بھی نہ رکے، آپ نے کہا آقا کیا مانگوں؟ دنیا میں جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، صبح شام آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آقا جب پیاس لگتی ہے دیدار کی، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں. آقا یہاں دنیا کے اندر تو جب چاہتے ہیں آپ سے مل لیتے ہیں، آپ کی رفاقت میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں. آقا اس دنیا میں تو کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ نے فرمایا آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ کا ربیہ آپ سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا اگر اس ربیہ کو کچھ چاہیے تو فقط ایک ہی چیز ہے، آقا جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیجیے. اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ. آقا حضور آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے، وہ شروع سے نہیں پڑھ رہا ہوں. آقا آپ کی رفاقت چاہیے. میں پھر سوال پیدا ہو گیا مجھے، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ حضور نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ کہتے تھے آقا سونا چاہیے، چاندی چاہیے، مال چاہیے، ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے، بیوی چاہیے، خوبصورت بچے اچھے ہونے چاہیے، کاروبار مل جائے، سب کچھ. آپ نے مانگا بھی تو وہ مانگا جو دنیا کی بات ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت. ڈائریکٹ جنت کیوں مانگ لی؟ اور جنت میں بھی حضور کی رفاقت. یعنی جنتی نعمتوں میں رب کے دیدار کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ حضور کا پڑوس مل جائے، حضور کی رفاقت مل جائے، حضور کی خدمت گاری مل جائے، حضور کی یاری مل جائے، حضور کی دوستی مل جائے. اے ربیہ اگر حضور نے کہہ ہی دیا تھا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے. تو میرے وجدان نے جواب دیا اگر دنیا کی مانگتے آقا وہ بھی عطا فرما دیتے. لیکن یہ منافق کہتے رہتے قیامت تک کے لیے ارے وہ دنیا دے سکتے ہیں، عقبہ نہیں دے سکتے. حضرت ربیہ نے آخرت مانگی، آخرت میں بھی جنت مانگی، جنت میں بھی حضور کی رفاقت مانگ کر یہ عقیدہ لوگوں کو دے دیا. آقا دنیا بھی دے سکتے ہیں، آقا آخرت بھی دے سکتے ہیں، آقا دنیا بھی دے سکتے ہیں، آقا جنت بھی دے سکتے ہیں، آقا دنیا کی بھی نعمتیں رب کی عطا سے دے سکتے ہیں، اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا کر سکتے ہیں. یہ ہمیں عقیدہ دے کے چلے جائے.
کہ جو عقیدہ میرا ہے، کیونکہ جب میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہی الفاظ سل یا ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے ربیہ؟ انہی الفاظ کے ساتھ اسألک۔ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ سوال تو کہتے ہی سوال کو ہے، مانگنے کو، سوالی بن کر مانگ رہا ہوں آقا، ہے جی، آپ سے سوالی بن کر مانگ رہا ہوں، کسی کو بعد میں اس لفظ پر بھی شک نہ ہو کہ بھئی سوالی بن کر ہی مانگا تھا، کوئی اور عقیدہ نہیں تھا۔ حضور اسألک، پھر بھی یہ نہیں کہا صحابی نے اسأل اللہ، چلو حضور نے کہہ ہی دیا تھا جوش میں، رحمت کے جوش میں، کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی تو سوچتے کہ حضور نے چلو شرک کی بات کری دی، معاذ اللہ شرک نہیں ہے یہ میں آج کی سوچوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے لوگوں کی غلط نظریوں کی بات کر کہ چلو حضور نے کہہ ہی دیا تھا سلی یا ربیہ، تو کم سے کم صحابی تو کہتے اسأل اللہ، آقا آپ تہجد پڑھ کر جس سے مانگ رہے ہیں میں بھی تو اسی سے مانگ لوں گا، اور کہتے تھے اسأل اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں، نہیں اسألک، آقا میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آقا اپنی رفاقت عطا فرما دیجیے، جی جنت۔ اچھا آپ کے خیال میں بس وہ حضور نے کہا اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا اور بات ختم ہو گئی؟ نہیں جی، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ نہیں کہ بس بات ختم ہو گئی آگے پیچھے ہو گئے چلے گئے، نہیں، حضور نے فرمایا اے ربیہ یہ تو عطا ہو ہی گیا اور کچھ مانگ، یہ تو عطا ہو ہی گیا اور کچھ مانگ، سنیں جی توجہ چاہتا ہوں، اور کچھ مانگ۔ تو اگر میرے جیسا یا آپ جیسا ہوتا تو کہتا چلو آخرت تو سنور گئی، جنت بھی مل گئی، حضور کی غلامی بھی مل گئی، سمجھ رہے ہیں نا، آخرت میں کامیابی ہو گئی ہے، دنیا میں تو ساتھ ہی ساتھ ہے، اب تو کچھ ہیرے مانگ لوں، اب تو کوئی جواہرات مانگ لوں، اب تو سونا مانگ لوں، اب تو چاندی مانگ لوں، اب تو دنیا سنوارنے کی بات کر لوں، نہیں جی نہیں جی، آئے ہائے، جب حضور نے فرمایا ربیہ اور کچھ مانگ، یہ عطا ہو گیا، اس پر تو میں مہر لگا رہا ہوں، یہ تو مل گیا اور کچھ مانگ، تو کہتے ہیں آقا اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ یہ عطا ہو گیا تو سمجھو سب کچھ عطا ہو گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں صحابی نے اور کچھ کیوں نہیں مانگا؟ دانا تھے، عقل مند تھے، عقل مند تھے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صحابی کی عقل کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہارون رشید کا نام سنا ہے آپ نے، بڑا مشہور بادشاہ۔ ہارون رشید نے ایک دن بہت بڑا جو ہے نا میلہ لگایا، میلہ، اور اس میلے میں اس نے ہیرے جواہرات، سونے، چاندی اور جناب کیا فرنیچر اور کیا چیزیں دنیا کی نعمتیں جمع کر دی اس نے، ہیں جی، اور لوگوں کو بلایا آؤ دیکھو جی میری بادشاہت میں کیا کیا چیزیں ہیں، نظارہ کرو۔ لوگ آتے رہے اور وہاں جمع ہو کر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، نظارہ کرتے رہے، دیکھتے گئے اور سائڈوں پر بیٹھتے گئے۔ جب وہ سارا میلہ ختم ہو گیا تو ہارون رشید نے اعلان کیا کہ بھائی اب جتنے میرے غلام اور کنیزے ہیں ان میں سے جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اسی کی، بادشاہ سلامت، جو جس پر ہاتھ رکھے گا اسی کی، ہاں اگر کوئی سونے پہ رکھ لے تو کہا وہ سونا اس کا، چاندی پہ رکھ دے تو وہ چاندی اس کی، اور ہیرے پہ رکھ دے، اب تو دوڑے غلام، کنیزیں دوڑی، کسی نے ہیرے پر، کسی نے جواہرات پر، کسی نے موتیوں پر، کسی نے کس پر، کسی نے کس پر، کسی نے کس پر ہاتھ رکھا۔ اب کھڑے ہیں اور بادشاہ انتظار میں ہے سب رکھ لیں اور سب کے نام سب کی چیزیں کر کے پھر ہم یہاں سے میلہ ختم کریں۔ انتظار ہوتا رہا، کرتے کرتے ایک لونڈی، ایک کنیز، ایک لونڈی رہ گئی جس نے کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھا، ایک کنیز رہ گئی۔
وہ کنیز میدان کے اندر گھوم رہی ہے، سونے کو بھی دیکھتی ہے، چاندی کو بھی دیکھتی ہے، ہیروں کو بھی دیکھتی ہے، جواہرات کو بھی دیکھتی ہے، سارے نظارے کرتی ہے، مگر ہاتھ کسی پر نہیں رکھتی۔ لوگ بولنے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں کرے گا، اس کو ہم نے اختیار دیا ہے، جس پر دل چاہے گا ہاتھ رکھے گی، اور میرا وعدہ ہے جب ہاتھ رکھے گی وہی چیز اسی کی ہوگی۔ اب پورا میلہ جو جمع ہے نا وہاں پر، وہ سب بس یہی دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک کنیز ہے جو میدان میں گھوم رہی، ہاتھ نہیں رکھتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ گھومتے گھومتے ہارون رشید کی پیٹھ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور پیٹھ پر آ کر کھڑے ہو کر بادشاہ سلامت ہارون رشید کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے یہ کیا کر دیا؟ کہا آقا اس میدان کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں مجھے اس میں سب سے حسین و جمیل آپ ہی نظر آئے ہو، اور آپ نے کہا جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا، تو میں نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اے بادشاہ سلامت کیا آپ میرے ہوئے کہ نہیں؟ آپ میرے ہوئے؟ تو بادشاہ نے کہا چلو وعدہ تو کیا اور قبول بھی ہو گیا، میں تمہارا ہوا، لیکن تجھے اتنی چیزیں نظر نہیں آئی، میں نظر آیا۔ سنے جی اس عقل مند کنیز نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت سونے پہ ہاتھ رکھتی تو سونا ملتا، چاندی ملنے والی نہیں تھی، اور چاندی پر ہاتھ رکھتی تو چاندی ملتی، سونا ملنے والا نہیں تھا، ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تو ہیرا ملتا، باقی سے محروم تھی۔ ارے عقل مندی یہی ہے کہ یہ سونا جس کا ہے، یہ چاندی جس کی ہے، یہ مال جس کا ہے، یہ ہیرے جس کے ہیں، یہ جواہرات جس کے ہیں، اگر وہ میرا ہو جائے تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سبھی کا سبھی میرا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سارا میرا ہو جائے گا، اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سب میرا ہو جائے گا۔ یہ ایک کنیز ہے جو بادشاہ سلامت ہارون رشید کی ہے، تو صحابی کی عقل کی کیا ہوگی؟ تو پھر صحابی کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضور علیہ السلام نے صحابی کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو پھر صحابی کی عقل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ تو صحابی حضرت ربیعہ کہتے ہیں آقا یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اپنے غموں کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب میں آپ کو ایماندار سے بتاؤں، اگر میں حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں، صحابہ کو بھوک لگتی تھی نا تب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، بھوک لگتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو قاسم بنایا، وہ اختیارات عطا فرمائے رب۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں نا، صفہ پر بیٹھتے تھے، بھوک لگ گئی، سوچتے رہے کیا کروں کیا کروں، کہیں سے کھانا کہیں ملا نہیں، کہا ایسا کرتا ہوں صبح صبح جو ہے ابو بکر کے یہی رستہ ہے، رستے میں بیٹھ جاتا ہوں، سلام دعا ہوگی تو وہ پوچھ ہی لیں گے کھانے کا، پوچھیں گے اور سناؤ کیا حال ہے اور کچھ کھانا پینا ہے تو میں کہہ دوں گا ہاں۔ آئے ہے وہ رستے میں بیٹھ گئے جہاں سے ابو بکر نے گزرنا تھا، جناب ابو بکر تشریف لائے، سلام دعا ہوئی لیکن یہ نہیں پوچھا کہ کچھ کھانا بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ جلدی۔ اب بڑے پریشان، یہ کیا ہوا؟ اچھا عمر نے بھی آنا ہے، کہا ان کی رستے میں بیٹھتا ہوں، وہ تو پوچھیں گے لازمی، اب ان کے رستے میں بیٹھ گئے، قربان جاؤں حضرت عمر آئے، سلام دعا ہوئی، حال احوال سارا پوچھا، لیکن یہ نہیں پوچھا یہ کچھ کھاؤ گے یا بھوک کا کیا حال ہے، یا یہ نہیں کہیں گے کہا کہ تمہاری چہرے سے جو ہے کوئی نکاہت لگ رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی، انہوں نے بھی سلام دعا کی، وہ بھی نکل گئے۔ عجیب معاملہ نہیں ہے۔ پھر انہیں خیال آیا ابھی آقا نے تو آنا ہے، ابھی آقا کریم علیہ السلام نے تو یہاں سے گزرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ اونچا بولو گے نا تو پھر میں آپ کو ایک اور سناؤں گا بات، اونچا بول دو میرے بھائیوں۔
جناب حضرت ابو ہریرہ کہتا بھی حضور نے تو یہاں سے گزرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہو جائے کرم کی ایک نظر، ہو جائے کرم کی ایک نظر، ہو جائے کرم کی ایک نظر. اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، ہو جائے کرم کی ایک نظر. اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اس محفل سے ہو جائے گزر، اس محفل سے ہو جائے گزر. اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے، اب رات گزرنے والی ہے. کہا ابھی آقا اس محفل سے گزرے، ابھی آقا نے آنا ہے، ابھی کرم ہوگا. اور قربان جاؤں کچھ ہی دیر گزری نا، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، حضور نے جواب دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فوراً کہا، اے ابو ہریرہ لگتا ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہے. کہتے حضور بہت بھوک نے تڑپایا. آقا ابو بکر بھی گزر کے چلے گئے، کچھ کام نہ بنا. عمر بھی گزر کے چلے گئے، کچھ کام نہ بنا. بس آپ کا آسرا تھا کہ آپ آئیں گے، آپ ضرور کرم فرمائیں گے. آقا بہت بھوک لگی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، آگے آگے حضور اور پیچھے پیچھے ابو ہریرہ، پیچھے پیچھے ابو ہریرہ. تو حضور ایک گھر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اپنے ہی گھر تشریف لے گئے. ابھی فاطمہ زہرا سے پوچھا کچھ کھانے پینے، کہا بس ایک پیالہ دودھ کا ہے. ایک پیالہ حضور دودھ کا ہے. آپ نے فرمایا وہی لے آؤ، وہی لے آؤ. اب دودھ لایا گیا نا تو اس نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لے آؤ، اصحاب صفہ جو ان کو بلا کے لے آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نکلا حضور کی بات پر عمل کرنے کے لیے، لیکن سوچتا رہا پیالہ ایک ہے، میری بھوک نہیں مٹے گی تو صبح والے آ جائیں گے تو کیا بنے گا. کہا میں سوچتا کہ یہ بنے گا کیا میرا ایک پیالہ. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. وہ اصحاب صفہ والے کو بلا، پھر فرمایا جاؤ فلانے کو بلا کے لا، جاؤ فلانے کو بھی گھر گھر سے بلایا، گھر گھر سے بلایا. راوی سے پوچھا کتنے جمع ہو گئے ہیں جی؟ آئے ہائے. راوی سے پوچھا کتنے ہو گئے تھے؟ کہا 70 ہو گئے تھے. اچھا بولا اب تو امید باقی نہیں تھی، ایک ایک چسکی کی بھرے میں تو گیا پیالہ، امید ختم ہو گئی تھی. اور پھر مزے کی بات حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں پکڑا، بولا پلانا شروع کروں. کہا جو پلانے والا ہوتا ہے وہ تو سب سے آخر میں پیتا. یہ حضور کی بارگاہ کا اصول تھا، جو پلائے گا وہ سب سے آخر میں پیے گا. کہا جب مجھے ہی کہہ دیا ابو ہریرہ پلانا شروع کرو، کہا اب تو اور ہی امید گئی، اب تو وہ چسکی بھی نہیں ملنی بھائی. لیکن کیا حضور کا حکم تھا، کھڑے ہوئے شروع کر دیا پلانا. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں میں نے پلانا شروع کیا، حضور کا حکم تھا. وہ ایک پیالہ 70 صحابہ نے سیر ہو کر پیا. اور جب پی لیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پینا شروع کرو. کہتا ہے میں نے چسکی لگائی پینا شروع کیا. جب میں نے سیر ہو کر پی لیا، پیالہ منہ سے ہٹایا، آقا نے
دیا، میں نے پھر سیر ہو کر پیا، جب سیر ہو لیا منہ سے پیالہ ہٹایا، آقا نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، کہا میں نے اور پینا شروع کیا حتیٰ کہ میرے حلق تک دودھ ہو گیا، پھر آقا نے فرمایا اب لاؤ مجھے تو میں اس کو پیتا ہوں۔ آئے ہائے راوی نے پوچھا 70 تھے، سب کو پورا ہو گیا؟ کہا 70 تو تھے، اگر 1,00,000 بھی ہو اس سے بھی زیادہ ہوتے تو پیالہ سب کو پورا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ ہو جائے کرم کی ایک نظر، ہاں جی اس محفل سے ہو جائے گزر، آقا اب رات گزرنے والی ہے۔ بس سمجھ آئی؟ تو وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے خزانے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دوری قبول آس میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، کہ سرکار میرا لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، اور بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کریم کو دیکھو رب کریم کیسا عطا پایا، اب بھی تمہارا دل اضطراب کے اندر ہے، سوچتے ہو ملے گا نہیں ملے گا، نہیں جی یہ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کون شرما، تو اور رضا سے حساب لینا اور رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ آئے ہے بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ بادشاہت عطا فرمائی جو بادشاہت اس سے پہلے کسی کو بھی عطا نہ فرمائی تھی، ایسی بادشاہت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ بس یہی عقیدہ میں دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ یہ نبوت میں تو سب برابر ہوتے ہیں، لیکن مقام نبوت حضور علیہ السلام کا تمام انبیاء سے اونچا ہے، مقام نبوت حضور کا سارے نبیوں سے اونچا ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ حضور نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جو کسی محل کو پورا خوبصورت کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا۔ آئے ہائے بس حضور کے حسن کی ایک بات کر کے اپنا بیان کرتا ہوں، بے مثال حسن تھا میرے آقا کا اور ہے میرے آقا کا۔ جب حضور پیدا ہوئے نا تو آپ کے دادا جان نے آپ کا عقیقہ کیا، حضور کے دادا جان نے حضور کا عقیقہ فرمایا، سردار مکہ لوگوں کو جمع کیا، سب آتے جاتے کھانا کھاتے جاتے اور جاتے ہوئے پوچھتے اے عبد المطلب پوتا کیسا ہے، کیسا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں اس کا نام محمد، کیا رکھا ہے؟ محمد۔ نام سن کے لوگ کہتے ہیں کیسا عجیب نام ہے یار، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ وہ عجیب ہے کہ پہلے سنا نہیں، تعجب والا نام سنتے یار کیسا نام ہے، ہم نے تو اس سے پہلے یہ نام کبھی سنا ہی نہیں۔ کہا تم نام کی بات، نام تو اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، تم نام کی بات کرتے ہو، اگر تم جسم دیکھو گے تو وہ بھی اعلیٰ، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، اور باتیں کروں وہ تو شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفر سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب
المطلوب مقصوده والمقصود موجود. وہ تو سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین. وہ تو شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. وہ تو سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین. وہ تو جد الحسن والحسین وہ تو مولانا و مغوانا و ملجانا و مولا الثقلین. وہ تو ابی القاسم سیدنا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. والا حضرت بھی پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں رہا اور یہی پھول خار سے نور ہے اور یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر اور ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تبھی کروں تیرے نام پہ چاہتا کروں تیرے نام پہ چاہتا نہ بسے کی جائے تو جہاں فدا وہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مکھ جن بدر شاشانی. پھر میرے لیے مکھ چند بدر شاشانی ہے. کیا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے. مت چمکے لاٹ نورانی ہے. کالی زلف آنکھ مستانی ہے. کالی زلف آنکھ مستانی ہے. مشتاق کھیاں کتھے جاڑیاں. بات یہ ہے کہ حضور کے حسن کی بات کرے تو پھر وہ احسن من کلم ترکت تو آئینی وہ اجمل من کلم طالب النساء خلقت مبررا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ وہ بچیاں طلع البدر علینا کے گیت گاتی تھی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا ما دعا للہ. اگر بات کریں حضور کے حسن کی تو پھر کہیں اور نکل جاتی ہے بات. میرے دوستوں بزرگوں وقت کافی ہو چکا ہے لیکن میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی کی کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی ہو میں سب سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار وہ ہمارے دلوں سے اس کو محف کر دے اس کو مٹا دے اپنی بارگاہ کے اندر. آج ہماری حاضری کو قبول فرمائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.